بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے ٹائمز آف انڈیا کے ادارتی صفحہ یعنی ایڈیٹوریل پیج پہ اسپیکنگ ٹری کے نام سے جو کالم آتا ہے اس میں 27 تاریخ بدھ کے دن دہلی والے شمارے میں یہ ایک مضمون چھپا تھا، تو اس کو ہم پڑھا رہے ہیں آج۔ اس سے متعلق چند الفاظ و معنی ہیں، وہ یہ رہے۔ آپ یہ الفاظ و معنی یہاں بچوں کو لکھوائے گئے تھے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ الفاظ و معنی یاد کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ کرایا گیا ہے، آپ خود سے بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ترجمے کی ویڈیو بھی اسی کی ویڈیو کے ساتھ مرج کر دی جائے گی، ملا دی جائے گی، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک صفحہ ہو گیا الفاظ و معنی کا، یہ اس کا دوسرا صفحہ ہے۔ ریس لفظ جو ہے یہاں تک پہلے دن پڑھایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹائمز آف انڈیا کا ایڈیٹوریل پیج کا اسپیکنگ ٹری کے نام سے جو کالم آتا ہے، عید میلاد النبی کی مناسبت سے اس میں مولانا وحید الدین خان کا یہ مضمون ہے۔ اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ الفاظ و معنی آپ نے دیکھ ہی لی ہوں گی اسکرین پر۔ چلیے۔ The prophet who stood for equality education، وہ پیغمبر، وہ نبی جو کھڑے ہوئے ایکویلٹی یعنی کہ مساوات کے لیے، مساوات، برابری کے لیے۔ ایکویلٹی بولتے ہیں کس کو؟ برابری کو، برابری کو۔ اردو میں اس کو، یا تھوڑی اچھی اردو میں اس کو، یا فصیح اردو میں اس کو بولتے ہیں کیا؟ مساوات۔ ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن، تعلیم، وہ نبی جو مساوات اور تعلیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اداریہ، ایڈیٹوریل اداریہ، اداریہ مولانا وحید الدین خان۔ Prophet Muhammad was born in Mecca into the tribe of the Quraysh۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے، قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنی قبر میں مکہ۔ 840، 40 سال کی عمر میں اینجل گیبریل اپیئرڈ بفور ہم، فرشتہ جبرائیل اپیئرڈ بفور ہم، ان کے سامنے حاضر ہوئے، ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، 3 miles فرام مکہ، مکے سے 3 میل کی دوری پر۔ ویئر، جہاں، ہی وڈ آفن اسپینڈ ٹائم، اکثر وہ اپنا وقت گزارتے، ان ریفلیکشن اینڈ میڈیٹیشن، غور و فکر اور مراقبے میں۔ 40 سال کی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مکے سے 3 میل دور غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غور و فکر اور مراقبے میں وقت گزارا کرتے تھے۔ حل انتم سمجھتم؟ جی، وقت گزارنا، وقت صرف کرنا۔ The angel brought to him the first message from God۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا کا پہلا پیغام، خدا کا پہلا میسج، پہلی وحی لے کر آئے۔ کنویئنگ، جس میں انہوں نے آپ سے بتلایا، دیٹ، کنویئنگ مطلب ان وچ ہی کنویڈ، جس میں آپ نے بتلایا، دیٹ کہ ہی واز اپوائنٹڈ ایز دا ڈیوائنس میسنجر، کہ انہیں خدا کا رسول مقرر کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ خدا کے رسول مقرر کیے گئے ہیں۔ فرشتہ جبرائیل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا کی طرف سے پہلا پیغام لے کر آئے، جس میں فرشتے نے یعنی حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مقرر کیا، یا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مقرر کیا گیا تھا۔ On the occasion of میلاد النبی let us seek prophetic guidance from his life and teachings۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آئیے، on the occasion of میلاد النبی، میلاد النبی کے موقع پر let us seek prophetic guidance، آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات سے نبوی رہنمائی حاصل کریں۔ let's seek prophetic guidance، نبوی رہنمائی یعنی نبیوں والی رہنمائی۔ پروفٹ بولتے ہیں کس کو؟ نبی کو، پیغمبر کو، اللہ کا پیغام لانے والے کو یا رسول کو۔ پروفیٹک نبی سے متعلق، اردو میں اس کو نبوی بول دیتے ہیں، جیسے ارشاد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تو کیا کہتے ہیں؟ نبوی رہنمائی، پروفیٹک گائیڈنس فرام ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات سے عید میلاد النبی کے اس موقع پر آئیے ہم نبوی رہنمائی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ آسان ترجمہ، معافی مشکل۔ The Prophet was the first person to bring about a revolution to establish equality in practice۔ in practice کا مطلب ہے پریکٹیکلی، ان پریکٹس کا مطلب ہے کیا؟ پریکٹیکلی، عملی طور پر۔ میں نے لکھوانا بھول گیا شاید جلدی بازی میں، ان پریکٹس جو ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے کیا؟ عملی طور پر، جی پریکٹیکلی۔ دا پروفٹ واز دا فرسٹ پرسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص تھے جنہوں نے عملی طور پر مساوات قائم کرنے کا انقلاب برپا کیا۔ ٹھیک ہے، The Prophet was the first person، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص تھے، to bring about a revolution، انقلاب برپا کرنے والے، to establish equality، مساوات قائم کرنے کے لیے، in practice، عملی طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر مساوات قائم کرنے کے لیے انقلاب برپا کرنے والے پہلے شخص تھے۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر مساوات قائم کرنے کے لیے انقلاب برپا کرنے والے پہلے شخص تھے۔ ٹھیک ہے، In his letter number 175 سوامی وویکانند wrote، اپنے خط نمبر 175 میں سوامی وویکانند نے لکھا، If ever any religion approached this equality appreciably, it is Islam and Islam alone۔ اگر کبھی کسی مذہب نے مساوات کو نمایاں طریقے سے دیکھا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اگر کبھی کسی مذہب نے مساوات کو یعنی برابری کو نمایاں طریقے سے یا قابل تعریف طریقے سے دیکھا ہے، اس نظریے سے اس کو سوچا ہے، دیکھا ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ In an address during his last pilgrimage, the Prophet said، اپنے آخری حج کے موقع پر ایک خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے دوران اپنے خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، حجۃ الوداع کے دوران اپنے خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، No Arab has superiority over a non-Arab، لا فوق لعربی علی عجمی، یعنی کہ کسی عرب میں رہنے والے شخص کو ہے superiority، کوئی برتری نہیں ہے،
کوئی سپیریورٹی نہیں ہے کسی غیر عرب میں رہنے والے شخص کو، عرب کے علاوہ دوسری جگہ رہنے والے شخص کو. ایک عرب کو ایک نون عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہے. عرب میں رہنے والا بھی برابر ہے اور عجم میں رہنے والا. عرب کے علاوہ دنیا کو عرب کیا بولتے ہیں؟ عجم. عرب اور عجم. تو عجم عرب میں رہنے والا یا ہو یا عجم میں رہنے والا برابر ہے. And no non-Arab has superiority over Arab. اور کوئی بھی نون عرب کو، کسی بھی نون عرب کو سپیریورٹی نہیں ہے اوور این عرب، عرب میں رہنے والے شخص پر. نو بلیک مین ہیز سپیریورٹی اوور اے ریڈ. اسی طریقے سے کسی کالے شخص کو کسی گورے شخص پر، اینڈ نو ریڈ اوور اے بلیک، اور نہ ہی کسی گورے شخص کو کالے شخص پر فوقیت ہے، برتری ہے. all are born of Adam. سب کے سب آدم سے پیدا ہوئے ہیں. and Adam was born of the earth. اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. ارتھ کا مطلب یہاں پر زمین، زمین تو ہوتا ہے، اس کا ارتھ کا مطلب یہاں پر مطلب ہے مٹی. ٹھیک ہے، وَآدَمُ مِن تُرَاب، اور آدم مٹی سے. all are اچھا جی. all artificial walls dividing humanity crumbled. انسانیت کو تقسیم کرنے والی، انسانیت کو توڑنے والی، بانٹنے والی تمام مصنوعی دیواریں گر گئیں. ٹھیک ہے، انسان کو توڑنے والی تمام مصنوعی نقلی دیواریں گر گئیں. A new age was ushered in. ایک نئے دور کا آغاز ہوا. A new age was ushered in. ایک نئے دور، یہ ایک نئے دور کا پیش خیمہ بنا یا نئے دور کا آغاز ہوا. In which، جس دور میں، جس میں there was no high or low status، کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، جس میں کوئی اونچ نیچ یا اونچا نیچا مقام نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی امتیاز تھا، اور نہ ہی کوئی امتیاز یا تعصب تھا. It was an age in which one's position in society would be determined by character and achievement, not by accidents of birth or membership of a particular race. یہ وہ دور تھا. It was an age، یہ ایک ایسا دور تھا، یہ وہ دور تھا in which، جس میں one's position in society، سماج میں ایک شخص کا مقام would be determined، طے ہوتا تھا by character سے، یعنی کردار سے، an achievement اور کارنامے سے، not by accidents of birth، نہ کہ حادثاتی طور پر کسی جگہ پیدائش سے یا کسی خاص نسل کا رکن ہونے سے، نہ ہی کسی خاص نسل کی رکنیت سے. کیا مطلب تو خیر آپ کو سمجھ میں آئے گا، ترجمہ سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اٹ واز این ایج، یہ وہ دور تھا in which، جس میں ونس پوزیشن ان سوسائٹی، سماج میں ایک شخص کی حیثیت، سماج میں ایک شخص کا مقام اور مرتبہ would be determined، طے کیا جائے گا یا طے ہوتا تھا by character and achievement، کردار سے اور کارنامے سے. یعنی کس انسان کا کیسا کیریکٹر ہے، کیسا تقوی ہے، کیسا کارنامہ ہے، اس بات سے انسان کی پوزیشن طے ہوگی، اس بات سے انسان کی اہمیت طے ہوگی. اس بات سے طے نہیں ہوگی کہ فلاں شخص جو ہے کسی جگہ پر پیدا ہو گیا، کسی بڑے مالدار کے گھر میں پیدا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں وہ مالدار اور بڑا ہو گیا، کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بڑا ہو گیا، اور اگر کسی اونچی نسل میں پیدا ہو گیا یا اونچی ذات میں پیدا ہو گیا تو وہ اونچا ہو گیا. ایسا نہیں. ٹھیک ہے، اس حادثے سے نہیں، یعنی اس واقعے سے نہیں کہ اس کی کیا کہتے ہیں پیدائش اور کسی خاص نسل کی
رکنیت کے واقعے سے یا اس کے حادثے سے اس بات کا تعین نہیں ہونا تھا، بلکہ اس کے کیریکٹر اور اس کے کردار سے اس کا تعین ہونا تھا۔ چلیں جی ختم کرتے ہیں، کسی کو کوئی اشکال اعتراض؟ ریس نسل، جی تمت بالخیر، جی